نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر تم جا کر لوگوں سے امیدیں لگاتے ہو، لوگوں سے مانگتے ہو۔ جب تم بیمار پڑتے ہو تو تم میرے سے کیوں نہیں مانگتے، جس نے پیدا کیا، جس نے جب تم کچھ بھی نہ تھے تو تمہیں پیدا کیا، تو ٹھیک کرنے کی تمہیں قدرت کون رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہی تمہیں ٹھیک کرے گا، وہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی سے کون ہے جو غلے پیدا کرتا ہے، کون ہے جس نے باغ بنا دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اگر ہے کسی میں ہمت جن کو تم پکارتے ہو، ایک درخت بنا کر دکھاؤ، ایک درخت بنا کر دکھا دے کوئی۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی تاکہ تم لوگوں سے مانگتے ہو، تم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا اور تم لوگوں کے دروں پر بچھ گئے، لوگوں سے وسیلے مانگنے لگے۔ اگر کوئی وسیلہ مانگتا، کوئی پیر ہوتا، کوئی بڑا ہوتا، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہماری زندگیوں میں بڑا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اس معاملے میں اتنی احتیاط برتی کہ جب صحابہ آتے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ جب میں آؤں تو میرے صحابہ میرے اکرام میں کھڑا نہیں ہونا۔ یہ کس لیے؟ یہ احتیاط اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کی کہ کل لوگ مجھے عطا کرنے والا نہ سمجھ لیں، مجھ سے نہ مانگنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، سوائے کس کے؟ ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو ٹھہرانا۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے، جب تمہیں کوئی بیماری آئے، جب تمہیں کوئی مسئلہ پریشانی آئے زندگی میں، اور تم اللہ کی بجائے لوگوں سے امیدیں لگا بیٹھو، کہہ دو جی کہ فلانے پیر صاحب دوائی دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، فلانے پیر صاحب کے ہاتھ میں شفا ہے، ہاں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ انہی کے پاس سے شفا ملے گی۔ یہ شرک ہے کہ اللہ کی جگہ تم نے اس فلانے پیر صاحب کو بٹھا دیا، فلانے مولوی صاحب کو بٹھا دیا۔ ارے شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی کریم ذات ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو کچھ بھی نہ تھا تب بھی میں نے تجھے پیدا کیا، اور جب تو کچھ بھی نہ رہے گا تب بھی میں تجھے دوبارہ زندہ کروں گا۔ ہمارا اللہ پر یقین آ جائے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کوئی ایک ذرہ بھی تمہیں دے سکے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو زمین سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اگر اللہ کوئی کام کرنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر مل جائیں تو اس کام کو ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو پھر امیدیں کس سے ہوں، کس سے لو لگائی جائے؟ وہ کائنات کا رب بیٹھا ہے۔ ارے بندے میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ ایمان دل میں ہو، اللہ پر ایسا پختہ یقین ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل آ جائے تو جب مشکل دینے والا ہے وہی مشکل کو دور کر سکتا ہے، تو فوراً طور پر اللہ رب العزت کی ذات سے رجوع کیا جائے۔ کوئی زندگی میں مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو فوری اللہ سے رجوع کیا جائے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس اپنے رب سے مانگو۔